الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبَّنَا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ بقرہ کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 49 اور 50. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنا ایک بہت بڑا احسان اور فضل و کرم یاد دلایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے، فرعونیوں سے تمہیں نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ اس طرح کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور یہ بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے. یعنی تمہارے نگاہوں کے سامنے فرعون اور فرعون کا لشکر دریا کے اندر، سمندر کے اندر غرق ہو گیا. وہ راستہ جس راستے سے تم بچ کر نکل گئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں
اسی راستے پر تمہاری نگاہوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے نجات کا دن تھا، اور محرم کے مہینے سے اس کا بہت زیادہ تعلق ہے، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ واقعہ جو ہے محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مناسبت سے روزے بھی رکھے تھے، جیسا کہ آگے باتیں آ رہی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ فرعون، اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ اس نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ ڈر گیا۔ خواب یہ تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل کر مصر میں پہنچی اور قبطیوں کے گھروں میں تو داخل ہو گئی، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں داخل نہ ہوئی۔ قبطی کہتے تھے مصر کے پرانے رہنے والے لوگ جو فرعونی تھے۔ اس کی تعبیر یہ نکلتی تھی کہ فرعون کی حکومت کے زوال کا وقت اب آ گیا ہے، اور اس کا یہ بھی معنی تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ہاتھوں اس کا زوال ہوگا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قصہ کو لوگوں نے اسے بتایا فرعون کو کہ بنی اسرائیل اپنے ہاں ایک ایسے شخص کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں حکومت اور عظمت و شوکت حاصل ہوگی۔ اس موقع پر فرعون نے یہ حکم دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، اور بنی اسرائیل کو مشقت والے اور رذیل کاموں میں استعمال کیا جائے۔ یہ ہے اس کا پس منظر۔ اور پھر فرعون نے اس طرح سے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام کر دیا۔ لوگوں کے گھروں کے دروازے کے پاس سے سپاہی گزرتے تھے، اور جب پتہ چل جاتا کہ یہاں پر کوئی حاملہ عورت ہے تو اس پر نگاہ رکھی جاتی۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا وہیں اس کو قتل کر دیتے، اگر لڑکی ہوتی تو چھوڑ دیتے تاکہ ان کے گھروں میں کام کاج کرے اور لڑکے نہ ہوں۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے بنی اسرائیلیوں پر فضل و کرم ہوا، جس کا ذکر اللہ تعالی نے اس طرح کیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور میں نے تمہیں پورے جہاں کے لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ اس وقت جو لوگ تھے ان پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے قرآن مجید کے اندر۔ جب فرعون نے اس طرح سے ظلم و بربریت بنی اسرائیل پر کرنا شروع کر دیا تو اللہ مالک الملک کی جانب سے بنی اسرائیلیوں پر فضل و کرم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اس کی تفصیل ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، اور پھر بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بنایا، پھر دعوت و تبلیغ کا کام انہوں نے کیا، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ کا حکم آیا کہ اے موسیٰ اب بنی اسرائیل کو لے کر نکلو، فرعون تمہارا پیچھا کرے گا۔ اور پھر ایک سمندر آیا، دریا، اللہ کا حکم ہوا اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی مار دو، یہاں سے راستہ نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، اور ادھر پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے فرعون بڑی شدت کے ساتھ اپنا لاؤ لشکر لیے آ رہا تھا، اور دریا میں راستہ دیکھ کر جب اس کے اندر چلنا چاہا، اللہ کا حکم آیا
پانی ادھر سے ادھر ہو گیا اور اسی میں غرق ہو گیا. بڑا معروف واقعہ. تو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے بنی اسرائیل کو یہ بات یاد دلائی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. ایک تو ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا, راستہ دیا, یہ کتنی بڑی بات, اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ. اور پھر یہ کہ کوئی کہیں سنی بات نہیں ہے کسی نے بتایا ہو کہ فرعون مر گیا, بلکہ تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ فرعون اور اس کا لاؤ لشکر اسی سمندر کے اندر غرق ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہی وہ خوشی کا دن ہے یہودیوں کے ہاں جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھا, اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ, تب تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں تمہارے نسبت کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں. پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا صحابہ اکرام کو حکم بھی دیا, اور اس طرح سے یہ سنت مسلمانوں میں جاری ہو گئی. اور پھر یہ کہ یہ سنت کب تک جاری تھی؟ جب تک کہ رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانت قریش تصوم عاشورہ فی الجاہلیہ, جاہلیت کے دور میں قریش کے لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. فلما ہاجر الی المدینہ, تو جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, صامہ وامر بصیامہ, آپ نے روزہ رکھا بھی اور صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. فلما فرض شہر رمضان قال, اور جب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے امت محمدیہ پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء صام ومن شاء ترکہ, اب جس کا جی چاہے وہ روزہ رکھے عاشورہ کا, اور جس کا جی چاہے نہ رکھے. اسے یہ پتہ چلا کہ پھر یہ نفلی روزے کی شکل اختیار کر گیا, اور شروع میں گویا کہ یہ فرض روزے کی طرح تھا کہ اللہ کے رسول کا حکم تھا, خود آپ رکھتے بھی تھے اور صحابہ اکرام کو رکھواتے تھے. یہ حدیث صحیح حدیث ہے, بخاری و مسلم میں آئی ہے, اور صحابہ کرام خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے, اور بچے شام ہوتے ہوتے تھکنے لگ جاتے تھے تو ان کو اون کے بنے ہوئے کھلونے دے دیا کرتے تھے, اون کے بنے ہوئے کھلونے, تاکہ اس سے کھیلتے کھیلتے دل بہلاتے بہلاتے شام ہو جائے, ان کا روزہ مکمل ہو جائے. مسلم شریف کی حدیث ہے. یاد رکھیں کہ یہ فرض نہیں ہے, نفلی ہے, لیکن اگر اہتمام کریں تو بہت بڑے اجر کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی. آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ, اگر کوئی ایک روزہ عاشورہ کا رکھتا ہے تو ایک سال جو گزرے ہیں اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور ویسے یہ محرم کا مہینہ پورا کا پورا روزہ رکھ سکتے ہیں ہم. حدیث مسلم شریف میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے. اس میں عاشورہ بھی ہے, عاشورہ کے علاوہ اس مہینے میں آپ جتنا روزہ رکھ سکتے ہیں رکھیں. رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے یہی محرم کے مہینے کے ہیں. وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ, اور فرض نمازوں کے علاوہ اگر نفلی عبادت کوئی افضل ہے تو وہ رات کی نماز ہے, تہجد, قیام اللیل. ہم کو اور آپ کو چاہیے
ان باتوں پر عمل کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے رسول، یہ وہ دن ہے کہ جس کی قدر و منزلت یہود و نصارہ کے یہاں ہے، وہ لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنشَاءَ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے 1134 پر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے سال آنے سے پہلے ہی آپ وفات پا گئے۔ لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرما لیا تھا، اس لیے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے پیش نظر 2 دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیے، ایک 9 کا ایک 10 کا، تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ تو اب جو ہے ہم کو روزہ رکھنا ہے 9 10 کا، اور کوئی اگر 9 کو نہ رکھ سکا 10 کو رکھ لیا اور اس کے ساتھ 11 کا بھی ملا لے تو بھی جو ہے یہود کی مخالفت ہو گئی، جائز ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، تم یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو اور اس سے 1 دن پہلے یا اس کے 1 دن بعد کا روزہ رکھو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی یہ حدیث ہے، مسند احمد میں آئی ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو صحیح کہا ہے اور اکثر نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس میں ایک راوی ہے محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ اور داؤد بن علی، یہ 2 راویوں کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں اگر ہم مان لیتے ہیں کہ کوئی حدیث کو صحیح سمجھ کر نہ بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھ کر اگر 9 کو نہیں رکھ سکا 11 کا رکھ لے تو یہودیوں کی چونکہ مخالفت مطلوب ہے اس لیے اس کا روزہ درست ہوگا۔ بعض اہل علم نے احتیاط کے پیش نظر ایک اور بھی اس کی ترکیب بتلائی ہے، وہ یہ ہے کہ 3 دن کا روزہ رکھ لیا جائے، 9 10 11 3 دن کے روزے رکھ لیے جائیں، اور اس سے کم درجہ جو ہے 9 10 کا روزہ رکھ لیا جائے، اور اس سے کم درجہ جو ہے صرف 1 دن کا بھی روزہ اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس دن کے روزے کی اہمیت کو سمجھیں اور خود بھی روزہ رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں۔ 1 دن کا روزہ ہے، ان کو بھی عادت ڈالیں کہ وہ بھی روزہ رکھنے کی مشق کریں، جیسا کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 30-40 سال کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی 10 محرم کو شہید ہو گئے۔ آج امت کے اندر یہ عاشورہ کی جو فضیلت ہے، جو قرآن سنت سے ثابت ہے، آپ کے سامنے بیان کی گئی، تقریباً جو ہے اس کو لوگ بھلا بیٹھے۔ اب یوم عاشورہ کو حضرت حسین سے کنیکٹ کر کے تسلیم کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دن روزہ رکھے تھے شکرانے کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی تھی، اس دور کا ظالم اور جابر بادشاہ، اللہ نے اس کو غرق کیا تھا، لیکن امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ جس دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام سے روزہ رکھواتے تھے، اس دن جو ہے سبیلیں لگائی جاتی ہیں، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ حضرت حسین پیاسے کربلا میں شہید ہو گئے تھے، تو اب لوگوں کو پانی پلانے سے ان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ سمجھنے کی بات۔ پانی پلانا، کھانا کھلانا کوئی بری بات نہیں،
لیکن خاص اس دن کے لیے اس کو مختص کر لینا یہ تو صریح طور پر بدعت ہے، اور اس کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، جو قرآن سنت سے یوم عاشورہ کے بارے میں باتیں بیان کی گئیں ان کو تسلیم کر کے روزہ رکھیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا یا آپ نے رکھنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے علاوہ جو 10 محرم کے اندر نوحہ خوانی کی جاتی ہے، سینہ کوبی کی جاتی ہے، یا سبیلیں لگائی جاتی ہیں، پانی پلائے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں بدعات ہیں، خرافات ہیں، دین اسلام سے اس کا کوئی بھی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ لہذا اس کو بدعات سمجھ کر بالکل ریجیکٹ کرنا چاہیے، اور اس سے اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو، اہل و عیال کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ کرونا مرض کے ضد میں بہت سے اپنے مسلمان بھائی آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ مولا کریم ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور اس بیماری کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمارے درمیان سے اٹھا لے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مسلمانوں کے اموال، اولاد اور اللہ تعالیٰ ان کی خون اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔